نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے 21ویں صدی میں 1857 کا منظر۔ کالم نگار ہے محمود شام اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ میں بے قصور ہوں، میں ایک مہذب انسان ہوں، میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا۔ نہ ہی کسی غیر ملک کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح ایک ملک کے صدر کو اغوا کر کے اپنے ملک میں لے آئے۔ نیو یارک کی ایک عدالت میں وینزویلا کے 63 سالہ صدر نیکولس مدورو کا یہ بیان پوری دنیا میں امریکہ کی موجودہ انتظامیہ کو رسوا کر رہا ہے۔ ہر ملک میں یہ بحث جاری ہے کہ کیا کسی غیر ملک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے امور میں اس طرح کھلی جارحیت کرے۔ 31 ملین آبادی، 9,16,445 مربع کلومیٹر رقبہ، 303 بلین بیرل تیل، قومی زبان ہسپانوی اور 97% شرح خواندگی۔ جنوبی امریکہ کے اس ملک کے صدر مدورو سے امریکی صدر ٹرمپ کی ذاتی عداوت اپنی گزشتہ میعاد صدارت سے ہے۔ اگست 2017 میں بھی اس پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ وینزویلا کے خلاف یہ کھلی دہشت گردی نئے سال کے تیسرے دن ہوئی۔ کیا 21ویں صدی میں ایسے کسی اقدام کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زوم برتری میں یہ بھی کر ڈالا۔ بڑے بڑے زبان دراز خاموش ہیں، سفارتکاری کے ماہرین، سلطانی جمہور کے قائل، ہر ملک کی خود مختاری کے پرچارک بہت دھیمے بیانات جاری کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں رسمی کارروائی جاری ہے۔ چین، روس اور ترکی صدر نیکولس کے حامیوں میں شامل ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی ہنگامی کارروائی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ انصاف پر عمل درآمد کے لیے امریکی عدالتی نظام بہت شہرت رکھتا ہے، لیکن بین الاقوامی قوانین کے ماہرین حیران ہیں کہ نیو یارک کی عدالت کے جج نے یہ مقدمہ سماعت کے لیے کیسے منظور کر لیا۔ کیا نیو یارک کی عدالت کے اختیار میں وینزویلا کا صدارتی محل بھی آ گیا ہے؟ جن حفاظتی اہلکاروں نے ایک صدر اور خاتون اول کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں لگا کر جرائم پیشہ افراد کی طرح پیش کیا، کیا یہ خود امریکی اور عالمی قوانین کے عین مطابق ہے؟ اگر یہی روایت رہی تو کیا چھوٹی قومیں اپنے بڑے ہمسایوں، زیادہ دولت رکھنے والے ملکوں اور زیادہ فوجی طاقت رکھنے والی حکومتوں سے محفوظ رہیں گی؟ یہ تو اسرائیل کا وہی طرزی حکومت ہے جو وہ 1948 سے فلسطینیوں کے خلاف روا رکھے ہوئے ہے، یا پھر بھارت کے توسیع پسند حکمران جو کشمیر، بھوٹان اور حیدرآباد دکن میں چنگیزیت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ امریکی صدر نے بھی نہرو، مودی اور نیتن یاہو کی جارحانہ کارروائیوں کو دہرا دیا ہے۔ یہ امریکی جاہو جلال کے زوال کی علامت ہے۔ کیا امریکہ کے دانشور، ادیب، صحافی، پروفیسرز اور اسکالرز وینزویلا کی خود مختاری میں مداخلت پر خاموش رہیں گے؟ کسی ملک کا صدر چاہے دھاندلی سے آیا ہو یا کرپٹ ہو، کسی ملک کو یہ اختیار کیسے مل سکتا ہے کہ وہ فوجی طاقت اور جدید اسلحہ استعمال کر کے کسی ملک کی حدود کو پار کرے، اس کے صدر کو گرفتار کرے اور اپنے ملک لے آئے، اپنے ہی ملک کے خود مختار اداروں، کانگریس اور سینٹ کو نظر انداز کر دے؟ اقوام متحدہ، جنرل اسمبلی اور انسانی حقوق کمیشن سب دیکھتے رہ جائیں؟ کیا وائٹ ہاؤس میں بیٹھا صدر تمام ملکی اور عالمی قوانین سے بالاتر ہے؟ امریکہ کا صدر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اب وینزویلا کے امور امریکہ چلائے گا؟ کبھی امریکہ جمہوری اقدار، انسانی اخلاقیات، قانون پسندی اور انصاف کے لیے مثال سمجھا جاتا تھا، لیکن 21ویں صدی میں 18ویں اور 19ویں صدی کے سامراجی ہتھ کنڈے دہرائے جا رہے ہیں۔ تاریخ ہمیں 1957 میں ہمایوں کے مقبرے تک لے جاتی ہے، جہاں انگریز آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کرتے ہیں اور ان پر بغاوت کا مقدمہ چلاتے ہیں۔ پھر مارچ 1958 میں انہیں اغوا کر کے رنگون منتقل کر دیا جاتا ہے۔ کیا خود کو مہذب کہنے والی طاقتیں ہر صدی میں انسانیت کی تذلیل یوں ہی کرتی رہیں گی؟ دھاندلی، منشیات کی سمگلنگ اور عوام پر ظلم دنیا کے کئی ممالک میں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی عدالتیں موجود ہیں۔ ان کے دروازے کیوں نہیں کھٹکھٹائے جاتے؟ کیا امریکی صدر کو ان اداروں سے کسی انصاف کی توقع نہیں تھی؟ اسی لیے انہوں نے خود یہ قدم اٹھایا اور اپنے ہی ملک کے دانشوروں اور مورخین کی صدیوں کی سوچ مٹی میں ملا دی۔ کیا دنیا یہ نخوت، یہ غرور زیادہ دیر برداشت کرے گی؟ کیا یورپی یونین اسی طرح خاموش رہے گی؟ روس، چین اور ترکی کس لمحے کے منتظر ہیں؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ چھوٹی قوموں کے ساتھ ایسا ہی رویہ روا رکھا ہے۔ افریقہ، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اور نیٹو افواج کی تباہ کاریاں تاریخ کا حصہ ہیں۔ صدر نیکولس مدورو خوش قسمت ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بھی جنگی مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔ اگر کوئی مسلم ملک انہیں اغوا کر کے مقدمہ چلائے تو کیا امریکہ اور یورپی یونین خاموش رہیں گے؟ تاریخ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے
کہ یہ اغوا 21ویں صدی کا انتہائی خطرناک واقعہ ہے۔ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس صرف رسمی نہیں، فوری کارروائی کا متقاضی ہے۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جانا چاہیے۔ امریکی کانگریس اور سینٹ کو اپنے صدر کا احتساب کرنا چاہیے۔ OIC کو بھی وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کرنا چاہیے، کیونکہ ایران کو بھی ایسی ہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر ایران میں مداخلت ہوئی تو پاکستان بھی متاثر ہوگا۔ اگر آج آواز نہ اٹھائی گئی تو کشمیر پر قبضہ اور فلسطینیوں پر ظلم جائز ٹھہر جائیں گے۔ بڑی طاقتوں کو چھوٹی قوموں میں مداخلت کا راستہ مل جائے گا اور اقوام متحدہ مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔